کا عالمی تحقیقاتی صحافتی پروجیکٹ نے متحدہ عرب امارات کے تجارتی مرکز دبئی میں دنیا بھر کے معروف شخصیات کی اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہونے کا انکشاف کیا ہے، جن میں نامور سیاست دان، عالمی پابندی یافتہ افراد، منی لانڈرز اور جرائم پیشہ افراد سمیت کئی لوگوں کی جائیدادیں موجود ہیں۔ مذکورہ فہرست میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے، جن کی جائیدادوں کی مالیت 11 ارب ڈالر تک ہے۔ یہ پروجیکٹ لاکھوں افراد کی دبئی میں جائیدادوں، ان کی ملکیت اور استعمال کی معلومات پر مبنی ہے، جس میں زیادہ تر 2020 سے 2022 تک کا ڈیٹا شامل کیا گیا ہے۔ تاہم کمپنیوں کے نام پر خریدی گئی جائیدادیں اور کمرشل علاقوں میں آنے والی جائیدادیں مذکورہ رپورٹ کے تجزیے کا حصہ نہیں ہیں۔ جائیدادوں سے متعلق اعداد و شمار واشنگٹن میں موجود ایک NGO سر فار ایڈوانسڈ ڈیفنس اسٹڈیز نے حاصل کیے ہیں، جس نے ناروے کے فنانشل آؤٹ لیٹ E24 اور آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نامی تنظیم سے شیئر کیا گیا، جنہوں نے 6 ماہ کے تفتیشی پروجیکٹ پر کام کر کے جائیدادوں کے مالکوں کا پتہ لگایا۔ تفتیشی پروجیکٹ پر 58 ملکوں کے 74 میڈیا اداروں کے رپورٹرز نے کام کیا۔ تفتیشی پروجیکٹ سے دبئی میں حال ہی میں کم از کم ایک جائیداد خریدنے والے سزا یافتہ مجرموں، مفروروں اور سیاسی شخصیات کا پتہ لگایا۔ پاکستان سے دی نیوز اور ڈان اس پروجیکٹ میں پارٹنر تھے۔ پراپرٹی لیکس کی فہرست میں شامل افراد میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے 3 بچوں، نواز شریف کے بیٹے حسین نواز، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن اور ان کے اہل خانہ، سینیٹر فیصل واوڈا، فراگوگی، شیر افضل مروت، سندھ سے تعلق رکھنے والے 4 اراکین قومی اسمبلی، جبکہ سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 6 اراکین صوبائی اسمبلیوں کے نام ہیں۔ پاکستانیوں کی فہرست میں مرحوم جنرل پرویز مشرف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیر اور 1 درجن سے زائد سابق جرنیل، 1 پولیس چیف، 1 سفارتکار اور 1 سائنسدان کا نام شامل ہے۔ یہ تمام افراد یا تو خو بلاواسطہ دبئی میں جائیدادیں رکھتے ہیں یا پھر ان کے بچوں اور شریک حیات کے نام پر جائیدادیں ہیں۔ سال 2014 میں آصف علی زرداری کو دبئی میں ایک جائیداد بطور تحفہ ملی تھی، تاہم 2018 میں جب انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے تو اس وقت وہ یہ جائیداد کسی اور کو تحفہ میں دے چکے تھے۔ فیک اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کے شریک ملزم عبدالغنی مجید نے 2014 میں اپنی جائیدادوں کی ڈکلیئریشن میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے 32 کروڑ 90 لاکھ روپے کی جائیداد کسی کو تحفہ میں دی تھی، لیکن نہ تو انہوں نے اس جائیداد کی نوعیت اور نہ ہی اس کے وصول کرنے والے کا نام بتایا تھا۔ تاہم JIT نے مارچ 2014 میں دبئی میں ایک پینٹ ہاؤس کی خریداری سے متعلق ایک میمو برآمد کیا تھا۔ تاہم اب پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا نے انکشاف کیا ہے کہ مذکورہ بالا جائیداد عبدالغنی مجید نے آصف زرداری کو تحفہ میں دی تھی، جو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو تحفہ میں دے دی۔ مومنی گروپ کے چیف فنانشل آفیسر اسلم مسعود اور ان کی اہلیہ بھی ڈیٹا میں متعدد جائیدادوں کے مالک کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ دی نیوز نے ان میں سے ایک کی قیمت کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اسے 2013 میں 10,60,626 اماراتی درہم یعنی 8 کروڑ پاکستانی روپے میں خریدا تھا۔ سہراب ڈنشا بھی دبئی میں جائیداد کے مالک ہے۔ انہوں نے 2015 میں ایک ولا خریدا تھا جس کی قیمت خرید 12,71,888 اماراتی درہم یعنی 9 کروڑ 60 لاکھ پاکستانی روپے تھے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے الزام میں امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے شکار الطاف خانانی نیٹ ورک بھی اس فہرست میں سامنے آیا ہے۔ ان کا بیٹا، بیٹی، بھائی اور بھتیجا دبئی میں متعدد جائیدادوں کے مالک ہیں۔ ان میں سے 3 کو پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایک اور قابل ذکر کردار راولپنڈی میں مقیم ایک معالج حامد مختار شاہ ہیں، جن کو پاکستانی مزدوروں کے اغوا، حراست اور ان کے گردے نکالنے میں ملوث ہونے کی وجہ سے امریکہ نے پابندی عائد کی تھی۔ وہ بھی متعدد جائیدادوں کے مالک کے طور پر اس فہرست میں سامنے آئے ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ دبئی میں جائیداد کی مالک ہیں، تاہم محسن نقوی نے رواں برس مارچ میں سینیٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں اس حوالے سے نہیں بتایا تھا۔ پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا کے مطابق محسن نقوی کی اہلیہ کا اربین رینچز میں ایک 5 کمروں کا ولا ہے، جس کا وہ 6 لاکھ درہم 4 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی روپے کرایہ وصول کرتی ہے۔ ریکارڈز کے مطابق یہ ولا انہوں نے اگست 2017 میں خریدا تھا۔
یہ ولا اپریل 2023 تک ان کی ملکیت تھا، جو انہوں نے 45,50,000 درہم یعنی 34 کروڑ 40 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا۔ میڈیا پارٹنر کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں محسن نقوی کی اہلیہ نے وضاحت دی تھی کہ انہوں نے دبئی میں رواں برس جنوری میں ایک جائیداد خریدی تھی۔ یہ اس وقت خریدی گئی تھی جب محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ 2 ماہ بعد وہ سینٹ کے انتخابات میں امیدوار بنے اور دبئی میں موجود جائیداد کو ڈکلیئر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ محسن نقوی کی اہلیہ نے سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ یہ جائیداد رواں مالی سال کے ٹیکس گوشوارے میں ڈکلیئر کی جائے گی۔ ماہرین اقتصادیات اور نامہ نگاروں کی جانب سے مرتب کیے گئے ڈیٹا لیک کے مطابق دبئی میں غیر ملکیوں کی ملکیتی رہائشی جائیدادوں کی تعداد میں بھارتی شہری پہلے نمبر پر ہے۔ 29,700 بھارتی شہریوں نے دبئی میں 35,000 جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں، جن کی مالیت کا تخمینہ رواں برس ہی $17 ارب لگایا گیا ہے۔ پاکستانی شہری دبئی میں جائیدادیں خریدنے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ 17,000 پاکستانی شہری دبئی میں 23,000 جائیدادوں کے مالک ہیں، جس کا تخمینہ $11 ارب لگایا گیا ہے۔ اوسطاً ایک پاکستانی کی دبئی میں $4,10,000 1 کروڑ 14 لاکھ پاکستانی روپے کی جائیداد موجود ہے۔ ڈیٹا کے مطابق دبئی میں دنیا کے 204 ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد دبئی میں موجود کل جائیدادی مالیت $386 ارب 10,073 کھرب روپے بنتی ہے۔ پراپرٹی لیکس ڈیٹا میں ہر پراپرٹی کی کنٹرولنگ پارٹی بھی شامل ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شناختی معلومات جیسے اس کی تاریخ پیدائش، پاسپورٹ نمبر اور قومیت شامل ہوتی ہے۔ کچھ معاملات میں ڈیٹا نے مالکان کے بجائے کرایہ داروں کو پکڑ لیا کیونکہ یہ زیادہ تر سرکاری دستاویزات کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی کمپنیوں سے آیا تھا۔ پروجیکٹ کے رپورٹرز نے صرف ان معاملات میں مالکان کے نام ظاہر کیے ہیں جو مفاد عامہ کو پورا کرتے ہیں۔ اس فہرست میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو سزا یافتہ ہیں یا کیسز میں نامزد ہیں، جو پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، یا وہ سرکاری اہلکار ہیں یا ان کے ساتھی ہیں۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جن پر بدعنوانی کے الزامات ہیں یا انہوں نے اپنی جائیدادیں عوام سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ صحافیوں نے ڈیٹا کو ایک نقطہ آغاز کے طور پر دبئی میں غیر ملکی املاک کی ملکیت کے طول و عرض کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے لیک ڈیٹا میں سامنے آنے والے افراد کی شناخت کی تصدیق اور ان کی ملکیت کی حیثیت کی تصدیق کرنے کے لیے سرکاری ریکارڈ، اوپن سورس ریسرچ اور دیگر لیک شدہ ڈیٹا سیٹس کی چھان بین میں مہینوں گزارے ہیں۔ رپورٹرز نے صرف ان لوگوں کو پروجیکٹ میں شامل کیا جن کی شناخت کی آزادانہ طور پر دوسرے ذرائع سے تصدیق کی جا سکے۔ پروجیکٹ میں دبئی کی آفیشل لینڈ رجسٹری کا استعمال بھی کیا گیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ڈیٹا میں ظاہر ہونے والے افراد اب بھی جائیداد کے مالک ہیں نہیں۔ کچھ جگہوں پر رپورٹرز ملکیت کی حیثیت کا پتہ لگانے میں ناکام رہے کیونکہ ایسی جائیدادیں حال ہی میں فروخت کی گئی تھی۔ تاہم ان معاملات میں دبئی میں جائیداد رکھنے والے ایسے افراد کی تصدیق کے لیے اضافی کوششیں کی گئیں جن میں بشمول ریئل اسٹیٹ کے لین دین اور رینٹل ڈیٹا بیس کا استعمال کیا گیا۔